أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک بہترین عمل ہے اور قرآن مجید ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ دولت دی ہو اس کے لیے بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کو بڑا سمجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المستطرف کے اندر لکھا ہے: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم اللہ. جس آدمی نے قرآن پڑھا پھر اس نے یہ سمجھا کہ کسی آدمی کو اس نعمت سے زیادہ افضل چیز دی گئی ہے جو اس کو دی گئی ہے، یعنی جو قرآن دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کی نعمت کو یہ سمجھا کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے، تو اس نے چھوٹا سمجھا اس چیز کو جس کو اللہ نے بڑا بتلایا ہے، جس کو اللہ نے عظمت دی ہے اس نے اس کو ہلکا سمجھا. اس لیے میرے عزیزو، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کو پڑھو اور قرآن مجید کو سنو. ہاں، قرآن مجید کو جیسے پڑھنا ثواب ہے ایسے سننا بھی ثواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے قرآن سنا ہے. حضور نے حکم دیا ہے کہ مجھے قرآن سناؤ. اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ قرآن مجید کو دھیان سے پڑھے بھی اور دھیان سے سنے بھی، اور قرآن مجید کا جو درس ہو رہا ہو، تفسیر ہو رہی ہو، اس کو بھی دھیان سے سنیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ قصص کی شروع کی آیتیں پڑھی ہیں. گزشتہ سال آپ کے سامنے میں نے سورہ نمل کی تفسیر کی تھی. اسی سورہ نمل کے بعد جو سورت آ رہی ہے وہ سورۃ القصص ہے. ایسے تاریخ کے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو مکۃ المکرمہ کے اندر سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ القصص ہے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں
کہ سورہ قصص مکی ہے، مگر کچھ آیتیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، یہاں سے لے کر لا نبتغی الجاہلین تک کی جو آیتیں 3-4 آیتیں ہیں، ان آیتوں کے سوا پوری مکی ہے۔ بعض آیت ایسی ہے جو مکہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں نازل ہوئی۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینۃ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے تو بیچ میں راستے میں مقام جحفہ غابق کے قریب پہنچے تو جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور یاد آتا ہے۔ اس پر جبریل امین نے قرآن مجید کی یہ سورت سنائی جس کے آخر میں ایک آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس میں خوشخبری ہے اس بات کی کہ آپ کو واپسی مکہ المکرمہ میں ہوگی، آپ کو مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ فتح کرائے گا، جس میں فتح مکہ کی بشارت ہے۔ اس سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ظاہری بات ایک سوال ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور اس ہجرت کے موقع پہ جو سورت نازل ہوئی ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا مضمون ہے، آپ کی پیدائش، فرعون کے یہاں پہنچنا، پھر وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں تشریف لے جانا، پھر وہاں سے مصر میں تشریف لانا، فرعون کو دعوت دینا اور اس کا دعوت قبول نہ کرنا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنا، بنی اسرائیل کو طاقت ملنا، فرعون اور فرعونیوں کا ذلیل ہونا اور ہلاک ہونا، یہ ساری باتیں ہوئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ اے نبی جی، آپ دین کے خاطر وطن چھوڑ رہے ہیں، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وطن چھوڑا اور وطن چھوڑ کر دوبارہ مصر تشریف لائے اور آپ کو جو عزت ملی وہ وقت ضرور آنے والا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والوں کو رسوائی ہوئی، ایسے ہی آپ کو جو ستانے والے ہیں ان کی بھی رسوائی ہوگی اور یہ مکہ فتح ہوگا۔ خیر، اس کی سب سے پہلی آیت طاسیم میم ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا صحیح معنی اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو قرآن مجید کی محافظت کے لیے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہے وہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے منکرین کے لیے
کہ یہ پورا قرآن انہی حروف سے بنا ہوا ہے، اور ان حروف کی مراد کیا ہے اللہ کے ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو گزشتہ سال بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ ایک حرف بیان کیا، قاف، نون، صاد، اس طرح کے، کہیں دو حرف حامیم، طٰہٰ، یاسین، دو حرف، کہیں 3 حرف الف لام را، کہیں 4 حرف الف لام میم را، کہیں 5 حرف کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ مبین کے ایک معنی واضح کے بھی ہے اور واضح کرنے والی کے بھی ہے۔ واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یا وہ کتاب ہے جس کے اتارنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور صفت بتداری کے مبین ہے یہ کتاب۔ اچھا، پہلا جو لفظ طاسیم میم ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حروف مقطعات ہے، اس کا میننگ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن حضرات نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ان کا ایک اشارہ ہے، وہ حتمی نہیں کہ یہی معنی ہے۔ ایک ذوق ہوتا ہے، ارباب معانی جن کو کہتے ہیں، وہ ارباب معانی سے ذوق رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ کوشش کی ہے اس کا میننگ کی طرف اشارہ کرنے کی۔ جیسے کہ بعض حضرات نے کہا کہ طاسیم میم کے اندر، طا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت کی طرف اشارہ ہے، اور طا سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی پاکی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے، ان کے دلوں کے اللہ کی ذات کے سوا دوسری چیزوں سے پاک ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور سین اللہ تعالیٰ کا جو راز ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ، اپنے اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، اور میم سے مراد اللہ رب العزت کے جو احسانات اپنی مخلوق کے اوپر ہے، مخلوق کو پیدا کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے طاسیم میم میں۔ واللہ عالم۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ طا سے مراد اللہ کی عبادت کرنے والوں کے دلوں کے پاکی کی طرف اشارہ ہے، کہ ان کے دل غیر کی عبادت سے، اللہ کی ذات کے سوا دوسروں کی عبادت سے پاک ہوتے ہیں، اور عارفین جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، ان کے دل اللہ کے ما سوا کی تعظیم سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی روحوں کا اللہ کی ذات کے سوا دوسروں کی محبت سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خیر، اب یہ تو اشارہ ہی اشارہ ہے، باقی اکثر مفسرین تو اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں، اس کا معنی اللہ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کس چیز کو واضح کرتی ہے؟ امام رازی نے لکھا کہ اس کو مبین اس لیے کہا کہ یہ حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے یہ کتاب۔ اسی طرح سے یہ کتاب اپنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، واضح بیانی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کو بیان کرتی ہے۔
یا پھر اولون اور آخرین، اگلے پچھلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی خبروں کو صحیح صحیح یہ واضح کرتی ہے، بیان کرتی ہے یہ کتاب۔ یا اسی طرح سے امام رازی نے لکھا کہ گمراہ لوگ اپنی گمراہی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کتاب کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، تو یہ کتاب واضح کر دے گی کہ ہدایت کیا ہے اور دلالت کیا ہے۔ امام قرطبی نے لکھا کہ اس کتاب کو مبین اس لیے کہا یا اس کی برکتوں کو، اس کی خیر کو واضح کرتی ہے، یا حق کو باطل سے اور حلال کو حرام سے جدا کرتی ہے۔ مبین کی ایک معنی جدا کرنے کے بھی آتے، تو حلال کو حرام سے اور حرام کو اور حق کو باطل سے جدا کرتی ہے۔ قرآن مجید کو اس چشمے سے پڑھیں، اس گلاس سے پڑھیں، اس عینک سے پڑھیں، تو آپ کو قرآن میں سب چیزیں ملے گی، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے، کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ احوال صحیح صحیح ایسی قوم کے واسطے جو یقین رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتلو علیک، اے نبی جی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ کیسے سنا رہے ہیں؟ نقرأو، ہم آپ کے سامنے جبریل کے واسطے سے پیدر پہ پڑھیں گے۔ ایک تو نقرأو ہے پڑھنا، اور یہاں نتلو کا لفظ آیا ہے جس کے اندر پیدر پہ ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ ہم آپ کے سامنے اس قرآن کو پڑھتے ہیں جبریل کے ذریعے، ہمارا حکم ہے جبریل کو کہ وہ آپ کو قرآن سنائے۔ امام رازی نے لکھا کہ جبریل علیہ السلام ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، پیدر پہ پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، صحیح صحیح ہم آپ کو سنائیں گے، آپ کے سامنے اس کو صحیح صحیح پڑھیں گے۔ صحیح صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہوگی وہ بالکل 100% شوا اور معتبر ہوگی۔ تورات، انجیل، اس کے اندر بھی خبریں آئی، اس کے اندر بھی باتیں آئی، لیکن ان کے اندر جو باتیں آج ہیں وہ ناقص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات تھی وہ محرف تھی، چینجڈ تھی۔ قرآن مجید نے اس کو کلیئر کیا، اس میں جو باتیں تھی قرآن نے صاف صاف بتایا۔ جو پہلے جو قصہ تورات کے اندر محرف تھا، چینج کیا ہوا تھا، قرآن نے اس کو واضح کر کے بیان کیا کہ صحیح قصہ کیا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ احوال، سارے احوال نہیں ہوں گے، ان کی زندگی کے وہ خاص واقعات جو امت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو بیان کیا، اور آخر میں اس سورت کے آخر میں قارون کے قصے کو بیان کیا۔ اس کی وجہ لکھتے ہوئے مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ مشرکین قریش ان کے اوپر حجت کی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے چچیرے بھائی قارون کا قصہ بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ قارون کو ہم نے ختم کر دیا۔ اس کی رشتہ داری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن یہ رشتہ داری کام نہیں آئی، کیونکہ اس کے پاس کفر تھا۔ ایسے ہی
قریش کی رشتہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن اگر کفر کے ساتھ جو جائے گا اس کو رشتہ داری کام نہیں لگے گی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، سلینی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تم مجھ سے جو چاہتی ہو مانگ لو، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ بھئی ایمان نہیں ہے تو قرآن نے صاف منع کر دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، جو بغیر ایمان کے گیا ہے اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کا قصہ بیان کیا، جس نے زمین کے اندر گھمنڈ کیا تھا، ظلم کیا تھا، تو سننے والے کو چاہیے کہ زمین کے اندر اکڑ کرنے سے بچے۔ فرعون کی اکڑ نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اسی طرح سے وَكَذَلِكَ التَّعَزُّزُ بِكَثْرَةِ الْمَالِ، مال کی کثرت کے اوپر بڑائی ہانکنا یا اعزاز سمجھنا، عزت سمجھنا اپنی، حالانکہ فرعون کے پاس بھی بہت مال تھا اور قارون کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ہوا کیا؟ ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تو فرعون اور قارون کی طبیعت اور عادت تھی کہ وہ مال کے اوپر گھمنڈ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس امت کے لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے قصے سے سمجھو، ہم یہ قصہ ایسے لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ قرآن مجید ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، ہدی للناس، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین بھی فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، چونکہ قرآن سے فائدہ پرہیزگار لوگ اٹھاتے ہیں، اس لیے ہدی للمتقین فرمایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے اس فرعون کے قصے میں سے اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں سے کچھ صحیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر مومن اور غیر مومن دونوں مراد ہیں، لیکن ایمان والوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن کو قبول کیا ہے، ان لوگوں نے قرآن کے اوپر ایمان قبول کیا اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی تلاوت ان لوگوں ہی کے لیے ہوگی جو ایمان رکھتے ہیں، انہی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو ایمان نہیں رکھتے لیکن آئندہ ارادہ ہے، جن کے پاس دلائل نہیں پہنچے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ صحیح بات کو ہم معلوم کریں، تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے ایمان والوں کے نیچے۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان کو اپنا حال قیاس کرنا چاہیے ظالموں کے مقابلے میں، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باوجود کمزوری کے فرعونیوں کی طاقت کے مقابلے میں منصور اور کامیاب کیا، ایسے ہی مسلمان جو فی الحال مکہ میں قلیل اور ضعیف و ناتواں نظر آتے ہیں، اپنے بے شمار طاقتور حریفوں کے مقابلے پر وہ کامیاب ہوں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اب جب فرعون کا تذکرہ ہوا تو فرعون کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں
ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ فرعون کے حالات کو بیان کیا ہے۔ تفصیل تو آگے چل کے آ رہی ہے۔ فرعون کون ہے؟ کہ فرعون نے زمین کے اندر، ملک کے اندر بڑائی ہانکی تھی، وہ بڑا بن گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو الگ الگ فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک جماعت کو کمزور سمجھتا تھا، ان کے ویلیو کو گھٹاتا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رکھتا تھا۔ یقیناً وہ بڑا فسادی تھا، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین کے اندر بڑھ چڑھ گیا تھا۔ زمین سے مراد مصر ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تفسیر ماجدی میں ہے کہ جیسے زمین کا اطلاق ساری روئے زمین پر ہے، ویسے ہی زمین کے خاص خاص ٹکڑوں کو بھی الارض کہتے ہیں۔ یہاں الارض سے مراد مصر ہے۔ ہاں، اور یہ فرعون کو اس کا نام نہیں، یہ لقب ہے۔ وہاں جو پہلے جیسے ہندوستان میں راجا رجواڑا ہوتے تھے اور قیصر و کسریٰ نام کے بھی لقب گزرے ہیں، ایسے ہی فرعون بھی مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرعون نے زمین کے اندر یعنی مصر کے اندر تکبر کیا تھا، اس نے سر اونچا کیا تھا، جس کی نتیجے میں وجعل اہلہا شیعا، اس شہر کے لوگوں کے مختلف ٹکڑے کر دیے تھے، مختلف فرقے اس نے جماعتیں بنا دی تھی۔ کیوں ایسا کیا تھا؟ تاکہ وہ جو چاہے اس کے ارادے کے اوپر لوگ چلتے رہیں اور اس کا کہنا مانتے رہے، ان لوگوں میں کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹکڑے اس لیے کیے تھے کہ بعض کی خدمت کرتے رہیں۔ آج بھی دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے کہ حکومت جس کی ہوتی ہے وہ کچھ کو گھٹیا بتاتے ہیں، کسی کو بڑا بتاتے ہیں۔ اب جن کو بڑا بتا رہے ہیں وہ گھٹیا، چھوٹا جو سمجھا جاتا ہے اس سے خدمت لیتے ہیں، ان کو دباتے ہیں۔ اور فرعون نے، جیسے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مختلف جماعتیں تو بنا دی تھی لیکن آپس میں دشمنی بھی ڈال دی تھی، اس نے بھڑکا رکھی تھی تاکہ لوگ اس کے مطیع اور فرما بردار رہے۔ کشف الاسرار کے حوالے سے روح البیان میں لکھا ہے کہ ان جماعتوں کے اندر جو اس نے فرقے بنائے تھے، ایک قبطیوں کا تھا اور ایک سبطیوں کا تھا۔ سبطی اصل دیکھنے جاویں تو اس زمانے کے اندر جو بنی اسرائیل تھے وہ اہل خیر تھے، صحیح لوگ تھے اس زمانے کے اندر، اور قبطی وہ ان فرعون کے نزدیک معزز سمجھے جاتے تھے۔ یہ دو جماعتیں تھیں۔ مصر میں قبطی بھی آباد تھے جو فرعون کی قوم کے تھے، اور سبطی بھی تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہود ایک الگ چیز ہے، بنی اسرائیل الگ چیز ہے۔ بنی اسرائیل ایک خاندانی نام ہے، یہود ایک مذہب کا نام ہے۔
جس کے اندر وہ بھی داخل ہوئے، دوسرے بھی داخل ہو گئے۔ اب یہ کرتا کیا تھا؟ ایک تو زمین کے اندر اس نے گھمنڈ کر رکھا تھا، تکبر کر رکھا تھا، سر چڑھا کے رکھا تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، وہاں کے لوگوں کو مختلف جماعتوں میں کر رکھا تھا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور اور گھٹیا سمجھتا تھا۔ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، اچھا، کمزور سمجھنے کا اور گھٹیا سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ بیچارے عاجز تھے، کمزور تھے، اس بات سے کہ ان کے اوپر جو کچھ بھی آزمائش آوے یا جو کچھ بھی تکلیف آوے اس کا وہ دفاع نہیں کر پاتے تھے، ڈیفینس پاور نہیں تھا ان کے پاس۔ اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان سے کام بھی گھٹیا قسم کے کروائے جاتے تھے۔ یذبح ابناءہم، یہ فرعون ان کے لڑکوں کو ذبح کرواتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا۔ لڑکیوں کو زندہ اس لیے چھوڑتا تھا کہ اگر یہ ختم کر دیے گئے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارا کام کون کرے گا، اور لڑکی سے اتنا ڈر بھی نہیں ہے۔ تو لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ علماء کرام نے کئی لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کسی کاہن نے اور جیوتش نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں فلاں رات میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت چلی جائے گی۔ اس رات 12 لڑکے پیدا ہوئے، سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا، وہ کئی سالوں تک رہا، یہاں تک کہ بعض مفسرین تو 90,000 بچوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 90,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی اور مصر کے اوپر مشتمل ہو گئی، پھیل گئی، جس نے صرف قبطیوں کو ہی جلایا، بنی اسرائیل میں سے کسی کو نہیں جلایا۔ اس نے کسی تعبیر دینے والے سے پوچھا کہ میرا یہ خواب ہے۔ اس نے بتایا کہ اس شہر سے بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی آئے گا جس کے ہاتھوں مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اس نے یہ حکم بھی دیا کہ اس لیے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرنا شروع کر، اس لیے وہ قتل کروا رہا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ بات پہلے سے چلی آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے، تقریباً ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے کہ آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک اسرائیلی جوان کے ہاتھ پر سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بات منسوب تھی، یا اگلے انبیاء کرام بتلاتے آئے ہوں گے۔ یہ بات فرعون نے سن لی۔ جب فرعون نے سنی تو اس کو خطرہ لاحق ہوا۔ اب یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس کو کہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے، اس کی بے وقوفی پہ تعجب ہوتا ہے کہ وہ کاہن نے اگر سچ کہا ہے کہ اس لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت چلی جائے گی تو وہ جائے گی تو جائے گی، اگر سچی بات ہے تو چاہے ہزاروں کو قتل کر دے، وہ جانے والی ہے۔ اور اگر اس کاہن نے جھوٹ کہا ہے تو پھر قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بات طے ہے کہ سلطنت جانے والی ہے تو وہ جا کے رہے گی۔
یہیں پہ میرے عزیزو ایک مسئلہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس بات کو طے کر دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. میں نہیں کہتا کہ پرہیز مت کرو، احتیاط مت کرو، لیکن احتیاط کو اس درجے تک پہنچا دینا کہ احکام خداوندی کو بھی آدمی پسے پش ڈال دے. ٹھیک ہے، سنت اور مستحبات تک کے اتنی گنجائش ہے کہ آدمی جان بچانے کے لیے خود اس طرح کا راستہ اپناوے، لیکن اتنا زیادہ بزدل بن جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سراسر خیر کہا ہے آدمی اس سے بھی بھاگنے لگے. جو چیز طے ہو چکی ہے، اگر اس کاہن نے بتایا کہ تیری سلطنت اس لڑکے کے ہاتھوں چلی جائے گی تو وہ چلی جائے گی اگر سچ ہے تو. اب قتل کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے ایک روایت ہے جس کو تفسیر روح البیان میں نقل کیا، اور یہ مشہور روایت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ ہم صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم کچھ بچوں کے پاس سے گزرے. ان میں ابن سیاد بھی تھا، وہ بلوغ کے قریب ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابن سیاد سے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب دیا کہ لا، بلکہ حضور سے سوال کر بیٹھا اتشہد انی رسول اللہ، کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کیا ذرنی یا رسول اللہ اقتلہ انظنی انہ دجال، یہ سوچ کر کہ حضور یہی دجال ہے، یہ سوچ کر کہ حضور میں اس کو قتل کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکنہ فلن تسلط علیہ، فلن تسلط علیہ، اگر وہ دجال یہی لڑکا ہے تو آپ اس پر ہرگز مسلط نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کو تو عیسیٰ بن مریم قتل کریں گے. جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس بات کے لیے طے ہو چکے ہیں اس کو قتل کے لیے، لہذا آپ نہیں کر سکیں گے. وَإِلَّا يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اگر وہ دجال نہیں ہے یہ ابن سیاد تو اس کو قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. بس ایسے ہی یہ فرعون کی عقل ماری گئی تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ وہ لڑکا پیدا ہوگا تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دو تاکہ وہ بڑا ہو ہی نہ سکے. لیکن اللہ کی شان ہے، اس کو جو کرنا ہے وہ ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرواتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. انہو کان من المفسدین، یقیناً وہ بڑا فسادی تھا، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اسی لیے تو اس نے بنی اسرائیل کے اتنے سارے لڑکوں کو قتل کرنے کی جرأت کی، ایک فاسد خیال کی بنیاد پر. سوچئے اس کی حکومت چلی جائے گی، اس پہ اتنے سارے بچوں کو قتل کرنا. آدمی جب حب جاہ کا، عہدے کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو اس کو نہ شریعت نظر آتی ہے نہ اس کو انسانیت نظر آتی ہے. انہو کان من المفسدین. آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھ لیں کہ آدمی اپنے نفس کے چونچروں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے حب جاہ کے لیے کتنوں کے گلے کاٹ دیتا ہے. آج بھی دنیا میں دکھ رہا ہے، ہو رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں آدمی مروا دیے جاتے ہیں فقط ایک حب جاہ کے اندر. تو یوں کہو کہ یہ فرعون کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ فرعونی صفات ہیں. انہو کان من المفسدین. ہاں، ایک فاسد خیال کی بنیاد پر فرعون نے اتنے ساروں کو قتل کروا دیا.
امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلالت کرتا ہے، یدل علی ان ذلک القتل ما حصل منہ الا الفساد، کہ اس کے یہ قتل کرنے کی وجہ سے سوائے فساد اور بگاڑ کے کچھ نہیں ہوا، اس کا کوئی اثر نہیں تھا تقدیر کو ٹالنے کے لیے۔ ہاں، تقدیر جو ہے اللہ نے جو لکھ لیا ہے اس کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں ہے، آدمی چاہے کتنی ہی محنت کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر ملک میں چڑھ رہا تھا، بڑا بن گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علا فی الارض کا مطلب ہے اس نے تکبر کیا، ظلم کیا، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ علا فی نفسی ہی، یعنی اس نے گھمن کیا اپنے رب کی عبادت سے، وہ کترایا کفر کی وجہ سے، اور خود ہی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس نے یہ دو فرقوں میں الگ الگ ٹکڑوں میں جمع کر کے لوگوں کو اپنے تابع بنانے کا، اسی لیے تو دنیا میں آج کل کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول وہی تو ہوتا ہے کہ جب ٹکڑے کریں گے تو ضرورت پڑے گی، آئیں گے ہمارے پاس اور ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ تو اس نے اپنی ملک، اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت کی بنیاد کے اوپر اپنے ماتحتوں کے اوپر اس نے ظلم کر رکھا تھا۔ وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فسادی لوگوں میں سے تھا۔ یہاں تک تو فرعون کا کام تھا، آگے اللہ اپنا پلان بتلا رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے تھے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں کے اوپر جن کو ملک میں کمزور سمجھا جا رہا تھا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو دین کے پیشوا بنائیں، سردار بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو اس ملک کا وارث بنائیں۔ یہاں سے اور آگے کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان بتایا کہ ہمارا فیصلہ کیا تھا، وہ اس کا ارادہ یہ تھا اور ہمارا ارادہ یہ تھا۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں قرآن مجید کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب